بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں شہین وائس سٹوریز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل سنیں۔ شکریہ۔ یکدم گھوڑا ہلنے لگا تو کنجوس سمجھ گیا کہ اب گھوڑا سونا چاندی دینے والا ہے۔ وہ فوراً ایک ٹرے لے آیا اور گھوڑے کی دم کے نیچے لے کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر کچھ بھی نہ ملا۔ اس طرح اس عرصے کے دوران اس قدر کنجوس پر غلبہ طاری ہوا کہ اس نے گھوڑے کی دم اٹھا کر دیکھنے لگا کہ کتنی دیر ہے اب سونا چاندی نکلنے میں، کہ آواز آئی۔ اس سے پہلے زمیندار کچھ کرتا اس کے منہ پر گھوڑے نے لد کر دی۔ سونا چاندی کنجوس کی گردن سے ہوتا ہوا پورے بدن پر گر گیا۔ بدبو اتنی گندی کہ وہ گھبرا کر اچھلنے لگا اور وہ بار بار الٹی کرنے لگا۔ اس کے بعد گھوڑے نے پیشاب کر دیا، جس کی وجہ سے سارے کمرے میں بدبو پھیل گئی اور قالین گندا ہو گیا۔ کنجوس زمیندار کو اب احساس ہو گیا کہ اسے دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ غصے کی حالت میں اس نے اپنے گھوڑے کو مار دیا۔ دوسرے ہی دن اس نے صبح سویرے اپنے بدمعاش لوگوں کو کہا کہ وہ چرب زبان کسان کو لے کر آئیں، لیکن سب لوگوں نے اس کسان کو کہیں چھپا دیا تھا۔ اس کے بدمعاشوں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ آخر کار انہیں خالی ہاتھ واپس زمیندار کے پاس دربار میں جانا پڑا۔ کنجوس زمیندار اپنے جسم کو نوچنے لگا۔ اس نے چرب زبان کسان کی تلاش کرنے کے لیے اپنے جاسوس آدمی بھیج دیے اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ سردی کا موسم آ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسان لاپرواہ تھوڑا ہو گیا۔ ایک دن اس کی لاپرواہی کی وجہ سے جاسوس آدمیوں نے اسے تلاش کر لیا اور کسان کو پکڑ کر کنجوس زمیندار کے پاس لے آئے۔ اس نے دانت کاٹتے ہوئے اسے کچھ بولے بغیر آٹے کی چکی والے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے اس کے سب گرم کپڑے جسم سے اتار دیے اور صرف ایک ہلکا سا قمیص رہنے دیا کہ وہ سردی کی وجہ سے مر جائے۔ یہ سال کے بہت ٹھنڈے دن تھے۔ باہر بہت زیادہ سردی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چرب زبان ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا جسم ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے کانپ رہا تھا تو اس کو ایک خیال آیا کہ وہ جلدی سے اٹھا اور ایک وزنی پتھر کو اٹھا کر کمرے میں تیزی سے حرکت کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہوا تو اسے پسینہ بہت زیادہ آیا۔ وہ ساری رات یہی کچھ کرتا رہا۔ جب کبھی تھک جاتا تو سکون کے لیے کچھ وقت بیٹھ جاتا۔ کچھ دن بعد اس کنجوس آدمی کا ذہن تھا کہ چرب زبان ٹھنڈ کی وجہ سے مر گیا ہے، مگر جب اس نے اس چکی کا دروازہ کھولا تو کسان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ پسینے سے جیسے نہایا ہوا ہے۔ چرب زبان اسی وقت زمیندار کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور تعریف کرتے ہوئے بولا، میرے آقا، مجھ پر رحم کرو اور جلدی سے میرے لیے ایک پنکھے کا انتظام کرو، نہیں تو میں گرمی کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ آخر یہ کیا واقعہ ہے؟ تمہیں اتنی زیادہ گرمی لگ رہی ہے؟ بخیل زمیندار نے کہا، میرا یہ سوٹ میرے بزرگوں نے مجھے ورثہ میں دیا ہے۔ اسے جتنی ہی زیادہ ٹھنڈ میں پہنوں تو یہ اتنی ہی زیادہ گرمی دیتا ہے۔
چرب زبان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اسے آتشی سوٹ کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ آتشی چادر جین نے زمین پر اتار دی، جو بعد میں میرے خاندان کے قبضے میں آ کر نسل در نسل میرے پاس آ گئی ہے۔ چرب زبان کسان کے سارے جسم پر پسینہ دیکھ کر کنجوس مکھی چوس زمیندار کو اس بات پر یقین ہو گیا اور وہ اس آتشی سوٹ کو لینے کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ اس کو سونا چاندی والا گھوڑا بھی بھول گیا۔ وہ بار بار کہنے لگا کہ میری لومڑی والی گرم کھال کا کوٹ لے کر مجھے اپنا یہ آتشی سوٹ کسی طریقے سے دے دو۔ پہل تو چرب زبان انکار کرتا رہا، مگر جب اس کے گرم کوٹ کے ساتھ 50 کلو سونا بھی دینے کی بات کی تو اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا کہ میں بہت لاپرواہ ہوں کہ اپنی قیمتی ورثہ والے سوٹ کو دے رہا ہوں۔ یہ بول کر اس نے اپنا سوٹ اتار کر زمیندار کو دے دیا۔ اتفاقاً کچھ دیر بعد اس نے اپنا سوٹ 50 کلو سونے کے ساتھ اٹھایا اور وہاں سے غائب ہونے لگا۔ ادھر کنجوس خوشی سے ناچ رہا تھا کہ کچھ دن بعد اس کے سسر والوں کی سالگرہ تھی۔ وہ ان پر اپنا رعب اور اثر رکھنے کے لیے صرف وہی آتشی سوٹ پہن کر چلا گیا تو راستے میں تیز بہت ٹھنڈی ہوا چل پڑی، ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی اور ارد گرد کوئی پاس مکان بھی نہ تھا کہ وہ طوفان سے بچ سکے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ فوراً اسے قریب ایک درخت ملا جو آدھا آگ سے جل گیا تھا۔ اس میں اتنا بڑا سوراخ تھا کہ ایک شخص اس کے اندر سے جا سکتا تھا، تو وہ اس سوراخ والے درخت میں بیٹھ گیا، لیکن سردی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا سارا جسم جم گیا، آخر وہ مر گیا۔ بہت عرصے بعد اس کنجوس کے گھر والوں کو لاش ملی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس بار پھر چرب زبان کسان نے زمیندار کے ساتھ فریب کیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے بدماشوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن